یہ مسئلہ حیا کا مسئلہ ہے، ظاہری طور پر تو حیا کے خلاف ہے، لیکن کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تو یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ مسئلہ نہیں بتائیں گے تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے اور کہاں سے پوچھیں گے؟ اسی لیے ایسے مسائل کا بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر دور رہتا ہے، کئی مہینوں تک نہیں آتا یا کئی سالوں تک نہیں آتا، تو کسی نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کرے؟ اس کو خواہش ہوتی ہے، عورت ہے یا مرد دور ہے اپنی بیوی سے، تو مرد کیا کرے؟ کہاں جائے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بدکاری سے بہتر ہے کہ ہاتھ کا استعمال کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خواہش پوری کرنے کی جگہ صرف اور صرف بیویاں، مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یا پھر باندیاں ہیں، اور آج کل باندیاں نہیں، تو صرف اور صرف بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ شریعت نے نہیں بتایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، بالکل شریعت کے خلاف ہے، سراسر غلط ہے، شریعت نے قطعا اجازت نہیں۔ ہاتھ استعمال کرنے والوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ جو لوگ بیوی کے علاوہ یا عورت شوہر کے علاوہ دوسری جگہ سے کسی اور طریقہ سے خواہش پوری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حد سے تجاوز کرنے والے، شریعت کے خلاف کام کرنے والے، اسلام کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف کام کرنے والے، فاولئک هم العادون۔ تو اسی لیے ہر عورت کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، ہر مرد کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے اتنا دور نہ ہو کہ پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ جائے گی، خواہش کم ہو جائے گی، تو اس طریقہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لیں۔ شروع کے دنوں میں تھوڑی پریشانی ہوگی، آہستہ آہستہ ایسے مصروف ہوں گے کہ یہ خواہش کی چیز ہی بھول جائے گی، خواہش کے خیالات ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت میں اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ جہاد پر جاتے ہیں 4 مہینوں سے زیادہ اپنی بیویوں سے دور نہ رہیں، ان پر لازم ہے کہ 4 مہینوں کے بعد فوراً یا 4 مہینوں کے اندر اندر اپنے گھر چکر لگا کے جائیں۔ اور جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں، 4 ماہ کے لیے جاتے ہیں، سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 7 ماہ کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔ بیوی بھی اس بات پر راضی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکوں گی، شوہر بھی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کروں گا، اپنے آپ کو نیکی میں مصروف کر کے، تلاوت میں مصروف کر کے، نوافل میں مصروف کر کے، ذکر اذکار میں مصروف کر کے، کہ غلط کاری سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس کا دونوں عزم کرتے ہیں۔ عزم کرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر سال کے لیے جاتا ہے اور اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، بیوی بھی اپنے اوپر کنٹرول کرتی ہے، تو جائز ہے
بہتر ہے، اچھا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کی دعوت دینے کے لیے نکلیں، لیکن اس وقت ہے کہ جب اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں۔ لیکن کوشش کریں کہ اگر پاکستان کے اندر ہے تو چکر لگا لیا کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس وجہ سے حکم نہیں فرمایا کہ اگر پردہ نہیں کریں گے تو یقیناً زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، نہیں، بلکہ بدکاری کا خطرہ ہے۔ بدکاری کے خطرے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح جب شوہر اپنی بیوی سے دور چلا جاتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے دور رہتی ہے تو بدکاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کی بنیاد پر حکم دیا جاتا ہے، یقیناً نہیں ہوتا، لازمی نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا، بدکاری لازمی ہوگی، بلکہ خطرہ ہوتا ہے خطرے کی بنیاد پر۔ اور آج کل تو فتنے کا دور ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے، فتنے کے خطرے کی وجہ سے حکم دیا جاتا ہے کہ 4 مہینوں کے اندر ایک بار ضرور گھر میں چکر لگائیں۔ جو باہر جانے والے ہیں وہ بھی کوشش کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے، آنے جانے کا خرچہ ہوگا، پھر خرچہ ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ سے تو بچیں گے نا، بدکاری سے تو بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی روزی میں برکت دے۔ اور اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو شوہر ملک سے باہر رہتے ہیں اپنی بیوی کو بھی ساتھ رکھیں، اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، اور تھوڑی بہت روزی پر گزارا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شوہر کے لیے بیوی کے علاوہ اور بیوی کے لیے شوہر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ بعض ڈاکٹر حضرات تو جائز قرار دیتے ہیں اور مفتی بننے لگ جاتے ہیں، تو ڈاکٹروں کو چاہیے کہ اپنی ڈاکٹری تک محدود رہیں، دارالافتاء کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مفتیوں کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مفتیوں کا کام، فتوے کا کام مفتیان کرام کے پاس ہی رہنے دیں۔ یہی بہتر طریقہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے شعبے تک محدود رہنا چاہیے۔ تو ڈاکٹروں کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹری کے حد تک رہیں اور اسی کی بنیاد پر جو تجویز دینا چاہیں تجویز دیں، لیکن شرعی اعتبار سے ان کو مسائل لوگوں کو نہ بتائیں، فتوے نہ دیں، تاکہ لوگ غلط کاری میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اسی طرح ہر انسان کو جو بھی اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو دور بھیجنا چاہتا ہے یا خود دور جانا چاہتا ہے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، اگر اس کی اپنی بیٹی ہو اور اس کی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد اس کا داماد سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے غیر ملک چلا جائے آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر، کیا آپ برداشت کرو گے؟ جیسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی برداشت نہ کریں، اپنی بہو کے لیے بھی برداشت نہ کریں، اور اپنی بیوی کے لیے بھی برداشت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔